ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کرتا ہے کہ نیتن یاہو نے بہت ساری چیزیں تبدیل کرائی ہیں جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، جن میں یہ باتیں بھی شامل ہیں۔ تو جب وہ پہلے ہی اپنی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اسرائیل خود پاسداری کرے گا اس منصوبے کی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اصل میں تو اس منصوبے کو جو سبوتاژ کرے گا وہ اسرائیل کا دایاں بازو کرے گا، کیونکہ وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں اپنے موقف کے اندر۔ وہ تو گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اپنی سوچ میں، وہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اور سیٹلمنٹس کریں گے، وہ تو اینیکسیشن کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ آ، شیخ عبداللہ بن زائد کی ملاقات ہوئی نیتن یاہو صاحب سے، اور انہوں نے وہاں ان کو واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ نے انیکسیشن کی تو ہم جو ابراہیمی معاہدہ ہے وہ بھی ختم کرنے کے بارے میں غور کریں گے۔ تو یہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی، تو اس لیے وہاں سے بات کو پیچھے کھینچنے کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی اب جنگ بندی ہونی چاہیے، خونریزی ختم ہونی چاہیے، اور اسرائیل کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جانا چاہیے۔ لیکن کیا کیا جانا چاہیے کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، آپ اور میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، میں اپنے مضمونوں میں، آپ اپنے ٹی وی کے شو کے اوپر، لیکن کیا سارے فریق اس بات کے اوپر آمادہ ہو سکیں گے؟ ہر ایک جس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اس نے بڑے دلچسپ انداز سے اپنا خیر مقدم مشروط بھی بنایا ہے۔ اگر آپ جو مسلم ممالک کا بیان ہے وہ پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، ہم صدر ٹرمپ کے خلوص کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں موجودہ شکل میں جو فارمولا دیا گیا اس میں موجود ہو۔ اسی طریقے کے ساتھ نیتن یاہو صاحب نے بھی بڑی مشروط قسم کی حمایت کی ہے۔